بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول ایک نظم ہے اقبال کی، اور پھول سے خطاب ہے اقبال کا۔ اس میں جو پیغامات ہیں وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ایک بات کو عنوان تو بنانا ہوتا ہے، تو اس میں سے اصل جو میسیجز ہوتے ہیں، پیغامات ہوتے ہیں، وہ اقبال نوجوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سنیں۔ فرماتے ہیں، تجھے کیوں فکر ہے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میننگ سنیں پہلے معنی۔ دل صد چاک، سینکڑوں بہت سے سوراخوں والا زخمی دل، اس کو کہتے ہیں دل چاک۔ صد کے معنی 100 سوراخوں والا چاک دل۔ رفو کرنا، ٹانکا لگانا، اس کو گانٹنا، جوڑنا۔ مطلب اقبال زیر تشریح نظم میں پھول سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پھول، بلبل کا دل اگر کسی کے فراق میں ریزہ ریزہ ہوتا ہے تو تجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہے کہ تیرے لبادے میں جو چاک ہیں پہلے ان کو تو رفو کرنے کی فکر کر، جوڑنے کی فکر کر۔ مراد یہ کہ دوسروں سے ہمدردی جتانے سے پہلے اپنے بریدہ دامن کا جائزہ بھی تو لینا چاہیے، یا کسی کی خامی نکالنے سے پہلے اپنے دامن کو تو دیکھنا چاہیے کہ میرے دامن پر کتنے داغ ہیں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ دوسرا شعر، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ گلزار ہستی، وجود کا باغ، وجود کا باغ، ہستی کے معنی باغ، اور گلزار کا معنی باغ، اور ہستی معنی وجود، یعنی یہ دنیا۔ کانٹوں میں الجھنا مراد مشکلات کا مقابلہ کرنا۔ خو عادت کو کہتے، خو زندگی کرنا، زندگی گزارنا۔ خو کے معنی عادت، زندگی کرنا کے معنی ہے زندگی گزارنا۔ مطلب اگر اس گلزار ہستی میں آبرو اور عزت و وقار کی خواہش ہو تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ کانٹوں کے مابین زندہ رہنے کی عادت بھی اختیار کر لینی چاہیے، یعنی برے لوگوں میں رہنے کی عادت اپنانی چاہیے، اور برے لوگوں میں رہ کر نیک بننا بہادری ہے۔ نیک لوگوں میں رہ کر نیک بننا بہادری نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھائیاں کرنا، نیکیاں کرنا، یہ بہادری ہے۔ مراد یہ ہے کہ زندگی تو بے پناہ مشکلات سے عبارت ہے، اس کو باوقار طریقے سے گزارنے کے لیے یہ امر لازم ہے کہ مشکلات سے عہدہ برا ہونے کی عادت ڈالی جائے۔ یہ کامیابی اور کامرانی کا واحد راستہ ہے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابہ گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ صنوبر، سرو کی ایک قسم، یہ درخت بہار اور خزاں میں آزادی کی نوید ہے۔ پابہ، گل، جس کے پاؤں مٹی میں دھنسے ہوں، کیچڑ والی مٹی میں، یہ گل ہے۔ گل کے معنی ہوتے ہیں مٹی، اور گل کا معنی ہوتا ہے پھول۔ یہ عربی کا حسن ہے کہ اگر زبر زیر لگی ہو تو انسان لفظ ٹھیک پڑھتا ہے اور پھر اس کا معنی بھی ٹھیک کرتا ہے، اگر زبر زیر نہیں ہوتی تو معنی بھی غلط ہو جاتا ہے، جب لفظ غلط پڑھ جاتا ہے۔ اب ہم گل پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے پھول، اب گل پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے مٹی، یعنی پیش اور زیر میں فرق ہے۔ اچھا، مطلب صنوبر کا درخت ہر نوع کے پھل سے بے نیاز ہے، اس لیے اس درخت کو آزاد تصور کیا جاتا ہے۔ اس آزادی کے باوجود پابند بھی ہے کہ اس میں زمین میں، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، تو بھی صنوبر کی طرح سے آزادی حاصل کر لے۔ تو بھی صنوبر کی طرح آزادی حاصل کر لے کہ وہ آزاد بھی ہے اور ایک حد تک پابند بھی ہے۔ ہاں، یہ مطلب مراد یہ ہے کہ مادر پدر قسم کی آزادی تو کسی مرحلے پر بھی مفید نہیں ہو سکتی، کہ بندہ سمجھے کہ میں مطلق آزاد ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بندہ سمجھے کہ مطلق قید ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا مولا میں کتنا آزاد ہوں، کتنا مجبور ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے ایک پاؤں اٹھایا تو مولا نے فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ۔ تو سائل نے عرض کی مولا میں تو گر جاؤں گا، کیونکہ پہلے میں ایک اٹھا چکا ہوں، دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا۔ تو فرمایا اتنی بات ہے کہ تو اتنا آزاد ہے، اتنا تو جو ہے مجبور ہے، یعنی کچھ کام ہیں جن میں تو آزاد ہے، کچھ کام ہیں جن میں تو مجبور ہے۔ اب دیکھیں مرنے میں انسان مجبور ہے، جب پیدا ہونا ہے پیدا ہونے میں مجبور ہے، کہاں پیدا کرے، جس گھر میں پیدا کرے یہ رب کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، کب موت آئے، کہاں آئے، کس وقت آئے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہاں درمیان میں جو زندگی گزارنی ہے وہ نیکی کرے، برائی کرے تو وہ اس کو اس کی جزا اور سزا ملے گی، اس میں وہ مختار ہے۔ تو اتنی سی بات ہے کہ انسان نہ تو بالکل پابند ہے نہ بالکل آزاد ہے، بلکہ درمیانی راہ ہے، کچھ کاموں میں آزاد ہے، کچھ میں جو ہے پابند ہے۔ تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے، نہ رہ منت کش شبنم، نگوں جام و سبو کر لے۔ تنک بخشی تھوڑا یا ضرورت سے کم دینے کی کیفیت، استغنا بے نیازی، بے پرواہی، خجالت شرمندگی، منت کش احسان اٹھانے والا، نگوں الٹا، سبو کے منی پیالہ۔ مطلب اگر کوئی شخص تجھے برائے نام فیاضی سے ممنون احسان کرنا چاہے تو تیری انا کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی فیاضی کو قبول نہ کرے۔ اگر تیرے پیمانے میں کوئی شراب کے محض چند قطرے ڈالنا چاہے تو ان کو قبول کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنا پیمانہ الٹا کر رکھ دے، یعنی شراب کے چند قطروں کو قبول کرنے سے بہتر یہ مناسب ہے کہ پیمانہ خالی ہی رہے، مطلب کسی سے مانگ نہ، کسی سے بھیک نہ لے، ٹھیک ہے، بلکہ تو جو ہے وہ خود اگر تیرے پیالے میں کچھ ہے تو ٹھیک ہے، تیری اپنی کمائی ہونی چاہیے، اپنا تیرا ہونا چاہیے، کسی سے مانگ کر پیالہ بھر لینا یہ بہادری نہیں ہے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ خودداری کے معنی مطلب کیا؟ غیرت، یعنی دوسروں کا احسان نہ اٹھانے کا عمل، دستار پگڑی، زیب گلو کرنا، گلے کا ہار بنا لینا۔ یہاں اقبال پھول سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ شان خودداری تو نہیں ہے کہ باغ میں جا کر کوئی تجھ کو شاخ سے توڑ لے اور پھر کوئی اپنی پگڑی میں لگا لے تو کوئی ہار میں پرو کر گلے کی زینت بنا لے۔ چمن میں غنچۂ گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، مذاق جور گل چیں ہو تو پیدا رنگ و بو کر لے۔ اچھا، غنچہ گل پھول کی کلی، مذاق ذوق و شوق، جور گل چیں پھول توڑنے والے کا ظلم، رنگ و بو رنگ اور خوشبو۔ شبنم اس راز کو غنچہ گل پر منکشف کر کے اڑ گئی کہ اگر تجھے پھول توڑنے والے کے ظلم برداشت کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کے لیے اپنے دامن میں رنگ و بو پیدا کر لے۔ مراد یہ ہے کہ گلچیں تو محض پھول کو اسی وقت توڑنے کا خواہش مند ہوتا ہے، یہ گل چین، یہ میں لفظ غلط پڑھ رہا تھا، گل چین تو محض پھول کو اسی وقت توڑنے کا خواہش مند ہوتا ہے جب وہ اس میں رنگ و بو محسوس کر لیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپ کی پتیوں میں خوشبو ہوگی تو کوئی تیرا طلبگار ہوگا، کوئی تجھے چاہے گا، کوئی تجھے لے جائے گا۔ اگر تجھ میں بو ہی نہیں ہوگی، مطلب کیا ہے کہ اگر انسان میں کوئی صفات ہوں گی تو کوئی اس کو چاہے گا، اس میں کرم ہوگا، اس میں احسان کی صفت ہوگی، اس میں پیار کی صفت ہوگی، محبت کرنے کی صفت ہوگی، اس میں ہمدردی کی صفت ہوگی، وہ کسی کے کام آئے گا تو تب لوگ اس کو پسند کریں گے نا، اور اس کو لینے کے لیے آئیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کو چاہیں گے، اس کو تلاش کریں گے۔ تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر، مخاطب پھول سے ہیں لیکن کہنا انسان سے چاہتے ہیں کہ یہ صفات پیدا کر۔ آخری شعر، اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا،
جو تجھ کو زینت دامن کوئی آئین رو کر لے، مضمر کے منی چھپا ہوا، کمال ترقی خوبی، زینت دامن پلو کی سجاوٹ، گلے کا ہار آئین رو مراد حسین عورت۔ ساری صورتحال کے برعکس اے پھول، تیری زندگی کا کمال اسی حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ تجھ کو کوئی خوبصورت چہرہ اپنے دامن کی زینت بنا لے۔ ہاں، ساری صورتحال کے برعکس اے پھول، تیری زندگی کا کمال اسی حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ تجھ کو کوئی خوبصورت چہرہ اپنے دامن میں چن لے، اپنی دامن کی زینت بنا لے۔ تو اپنے اندر ایسی صفات پیدا کر، خوشبو پیدا کر، مشک پیدا کر، عنبر پیدا کر، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی طرح کے پھول کی طرح انسان بھی اپنے اندر صفات پیدا کرے تاکہ ہر شخص اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش دے، توفیق دے، اور ہم عمل کی دنیا میں آگے نکلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔